مہرو اور مریم کی سازشیں جلد سب کے سامنے آنے والی ہیں۔ مہرو جو زین کو یہ دھمکی دے کے اپنے گھر چلی جاتی ہے کہ جب تمہاری ممی تمہارا یہ گھر میرے نام لگائیں گی اب میں اسی دن واپس آؤں گی، لیکن دوسری طرف فرحہ بھی لگتا ہے کہ مہرو کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیل رہی ہے کہ بظاہر تو یہ گھر مہرو کے نام ہوگا، لیکن حقیقت میں مہرو اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے آگے سیل کر سکتی ہے، کیونکہ فرحہ جب اپنے لائر سے بات کرتی ہے تو صاف کہتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے ویسے ہی فائل تیار کی ہے نا، جس پہ لائر کہتا ہے کہ جی میم فائل تیار ہو گئی ہے، کام ذرا مشکل تھا لیکن میں نے بڑی ہوشیاری سے کر دیا ہے۔ تو اس گفتگو سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ فرحہ مہرو کو صرف چکمہ دے رہی ہے کہ یہ گھر تمہارے نام ہے۔ دراصل فرحہ کو پتہ ہے کہ مہرو کی اصلیت تو اسی وقت سامنے آئے گی جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ گھر اس کے نام ہے، اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ فرحہ کی ملازمہ بھی اسے مہرو اور سلمان کے ریلیشن شپ کے بارے میں بتا چکی ہے کہ جب آپ گھر نہیں ہوتی تو یہ دونوں آپس میں بہت فرینک ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو انہیں ہاتھ پکڑے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے ملازمہ نے مہرو کو سلمان سے فون پر باتیں کرتے بھی سنا ہو۔ اب فرحہ کو پتہ ہے کہ اگر وہ زین کو یوں ہی بتائے گی یہ سب تو زین کبھی بھی فرحہ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ مہرو نے اپنے جھوٹے پیار کی پٹی جو زین کی آنکھوں پہ باندھ رکھی ہے، لیکن فرحہ اتنا جانتی ہے کہ یہ پٹی اسی دن کھل جائے گی جس دن مہرو کو یقین ہو جائے گا کہ گھر اس کے نام واقع ہی ہو چکا ہے۔ اس دن مہرو کھل کے سامنے آئے گی، زین کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مہرو اس سے صرف چیزیں لوٹنے کے لیے محبت کے ڈرامے کر رہی تھی، پہلے زیور اور اب گھر، جس کے بعد زین کو مہرو سے شدید نفرت ہو جائے گی اور وہ کوئی توڑ پھوڑ کیے بغیر، غصہ کیے بغیر مہرو کو اس رشتے سے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ البتہ لگتا یہی ہے کہ فرحہ کو سلمان کے بارے میں بھی سب پتہ چل چکا ہے کہ مہرو نے تمام جیولری سلمان کے حوالے کر رکھی ہے، تبھی تو فرحہ نے بڑی پلاننگ سے انہی ڈیز میں سلمان کو اپنے آؤٹ آف اسٹیشن والے آفس کی مینجمنٹ کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب فرحہ مہرو اور سلمان دونوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے والی ہے۔ ادھر سلمان کا بھی سارا کچا چٹھا کھل جائے گا، اور جب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تو ہو سکتا ہے سلمان کے گھر پہ ہی مہرو کی تمام جیولری ریکور ہو جائے۔ اب مہرو کے خواب تو ہمیں پتہ ہے کہ دھرے کے دھرے رہنے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف مہرو کا خیال ہے کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے، لیکن اس کی اپنی ماں بھی محسوس کر رہی ہے کہ مہرو کی صحت دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اب عالیہ کی دور اندیش نظریں یقیناً جلد بھانپ لیں گی کہ مہرو پریگننٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی تو کافی دن پہلے DNC ہو چکی ہے، جس پہ عالیہ کو بھی شدید غصہ آئے گا کہ مہرو میرے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہی تھی۔ ابھی تو مہرو کے فادر کو پہلے ہی بہت غصہ آتا ہے کہ مہرو ہر آئے دن یہاں رہنے کیوں آ جاتی ہے جب اس کا اپنا گھر موجود ہے، زین وہاں پر ہے اور پھر اتنے نوکر چاکر ہیں اس کی خدمت کے لیے، تو اسے وہیں زین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عالیہ کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ مہرو دراصل گھر اپنے نام کروانے کے لیے زین کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کو یہاں آئی ہوئی ہے، لیکن اپنی بیٹی کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے منیر صاحب سے کہتی ہے کہ وہاں مہرو کا کوئی خیال رکھنے والا تو ہے نہیں، فرحہ کو تو اپنی بہو سے زیادہ اپنا آفس پیارا ہے، سارا دن وہاں رہتی ہے، اور زین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی عقل اتنی نہیں کہ وہ اپنا ہی خیال رکھے، مہرو کا کیا خیال رکھے گا۔ فرحہ نے جان بوجھ کے مہرو کو اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں اس کا خیال رکھوں، اور منیر صاحب اس حالت میں بیٹیاں اپنی ماں کے گھر آتی ہیں اور خدمت بھی کرواتی ہیں۔ آپ کو نا ہر وقت ہم ماں بیٹی کی ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ابھی تو منیر صاحب عالیہ کی اس بات پر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب فرحہ زین کو وہ فائل دیتی ہے جس میں یہی لگ رہا ہے کہ گھر مہرو کے نام ہو چکا ہے، تو زین خوشی خوشی وہ فائل مہرو کو دینے اور اسے گھر واپس لینے جب وہاں جاتا ہے تو فائل دیکھ کے واقع ہی مہرو کو یقین نہیں آتا کہ اس کا یہ کام بھی اتنی آسانی سے ہو گیا۔ اب تو وہ اور سلمان ہوں گے اور ان کی خوشیوں بھری زندگی ہوگی، لیکن اتفاق سے منیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہرو نے مجھ سے جھوٹ بولا، بلکہ اس کی ماں بھی اس کے جھوٹ میں برابر کی شریک تھی، تو میری بیٹی اپنے سسرال میں وہی حرکتیں کر رہی ہے جو عالیہ نے ساری زندگی میرے ساتھ کی۔
منیر صاحب تو مہرو کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کہہ دیتے ہیں کہ اب اگر تم گھر نام لگوا ہی چکی ہو تو آج کے بعد تمہیں اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہیں اپنا دل لگاؤ، وہی تمہارا سسرال ہے اور وہی تمہارا گھر ہے۔ مہرو تو اب زین کے ساتھ ایک دن بھی مزید اپنا گزارنا نہیں چاہتی، لیکن ظاہر ہے کہ باپ سے بے عزت ہونے کے بعد اسے چاروں ناچار زین کے ساتھ جانا پڑتا ہے، لیکن وہ سلمان کا ویٹ کر رہی ہے کہ جیسے ہی سلمان آئے گا تو میں اس سے طلاق کے پیپر لے کے زین سے کسی طرح سے اس پہ سگنیچرز کروا کے اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لوں گی۔ لیکن مہرو میڈم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ فرحہ میڈم کیا کرنے والی ہیں، بس دیکھتے جاؤ۔ جبکہ دوسری طرف مہرو کو ادھر کی بھی اندک سندک لینے کی عادت ہے کہ زارا اور ہادی کے درمیان میں جو غلط فہمی تھی وہ ختم تو نہیں ہوئی۔ مریم سے جب پوچھتی ہے تو مریم کہتی ہے کہ غلط فہمی تو ختم نہیں ہوئی، لیکن ہادی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، ہر وقت زارا کے غم میں نڈھال رہتا ہے، اور ادھر پھپھو بھی ہر وقت زارا زارا کرتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے ہادی کی ماں نے یہ کہا ہے کہ میری بہو تو صرف زارا بنے گی، زارا کے سوا میں کسی کو ہادی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مریم کے ارمانوں پر تو اسی وقت پانی پھر گیا تھا۔ بہرحال وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی، جبکہ دوسری طرف ہادی کو اس بات کا افسوس ہے کہ زارا نے میری محبت پہ شک کیا، جبکہ زارا ہے جو اندر ہی اندر اپنے غم میں گھلتی رہتی ہے اور اب اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ بس بیڈ پر ہی آ گئی ہے۔ تحریم اور عدیل سے زارا کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، زارا سے پوچھتے ہیں تو وہ کچھ بتاتی بھی نہیں۔ صرف ریحان کو پتا ہے کہ زارا کو لگتا ہے کہ ہادی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن ریحان کو بھی کوئی سرا نہیں مل رہا۔ آخر زارا کو یہ شک کیوں ہوا؟ لگتا ہے کہ زارا نے ریحان کو یہ نہیں بتایا کہ ہادی اور مریم کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ بہرحال اب زارا بیمار ہوتی ہے تو ہادی کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہادی زارا سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا دل بار بار کہتا ہے جیسے زارا تکلیف میں ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ جو کچھ زارا کر رہی ہے اس کے بعد ہادی کو اس کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن ہادی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے زارا کو ایک بار کال کر کے اس کا پتہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہادی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زارا تکلیف میں بھی ہے اور ہادی کو یاد بھی کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ غلط فہمی تو اسی وقت ختم ہوگی جب مریم کو پتہ چلے گا کہ ریحان اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلے گا کہ مہرو نے زارا کے بارے میں اس کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے، جبکہ زارا ہادی سے محبت ضرور کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی ہادی کو مہرو سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو مہرو تھی جو زین کی دولت دیکھ کے ہادی کی محبت ٹھکرا کے چلی گئی۔ اور پھر جب مریم کو یہ اندازہ ہوگا کہ ریحان جیسا امیر کبیر خوش شکل انسان مجھ سے محبت کرتا ہے تو چاہے جانے کا جذبہ چاہنے سے ہمیشہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مریم کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے زارا اور ہادی کے درمیان میں یہ غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر کے وہ بھی مہرو کے کہنے پہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مریم یقیناً زارا سے جا کے نہ صرف اپنے کیے کی معافی مانگے گی بلکہ اسے بتا دے گی کہ ہادی تو مجھ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ سب قصور میرا ہے۔ زارا کو احساس ہوگا کہ اس نے ہادی کی محبت پہ شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ زارا اور ہادی کے درمیان یہ غلط فہمی کب اور کیسے پوری ہوتی ہے۔ ویسے مریم ٹھیک ہے کہ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح کی وہ چالاکیاں کر رہی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی شادی ریحان سے ہو جاتی ہے تو ریحان جن کے گھر کا ماحول بہت ہی شانت ہے، کہیں مریم وہاں جا کے بھی یہی حرکتیں نہ شروع کر دے۔ خیر، فی الحال تو زارا اور ہادی کی شادی کا انتظار ہے اور دوسری طرف مہرو اور سلمان کو ملنے والی سزا کا انتظار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے شادی ہوتی ہے یا پہلے مہرو اور سلمان کو سزا ملتی ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔